السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می عائزہ عمر. آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ. آج بات کرتے ہیں آیت نمبر 17 اور 18 کے بارے میں انشاءاللہ. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان لوگوں کی اس طرح سے ہے جیسے کسی شخص نے اندھیرے میں آگ جلائی ہو. فلما اضاءت ما حولہ، اور اس آگ کی وجہ سے اس کا جو ماحول ہے، اس کا جو ارد گرد ہے، وہ سارا روشن ہو جائے. ذہب اللہ بنورہم، پھر اللہ تعالیٰ اس کا نور لے جائے، وہ جو روشنی ہوئی ہے اس کو ختم کر دے. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دے کہ وہ دیکھ نہیں سکے. منافقین کی دو اقسام تھیں. ایک وہ جو پوری طرح کافر تھے اور مسلمانوں میں جسٹ اس لیے شامل ہوئے تھے کہ ان کے اندر فساد کر سکیں، پھوٹ ڈال سکیں اور ادھر کی باتیں جا کے اپنے لوگوں کے پاس کر سکیں، اور اس طرح سے وہ اسلام کو تباہ کرنا چاہتے تھے. اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ جلد ہی اسلام لے کے آئے تھے اور پھر واپس منافق ہو گئے تھے. یعنی جب اسلام غالب آنے لگا تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن جب انہوں نے اسلام کے اصولوں کو ماننے سے انکار کیا یا پھر ان کو اپنی پچھلی روش چھوڑنے میں مشکل پیش آئی تو وہ نفاق کی طرف لوٹ گئے. وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے، وہ صحابہ کرام کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے، اور انہوں نے طرح طرح کی دوسری چیزیں بھی کرنا سٹارٹ کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال اندھیروں کی دی ہے. یعنی وہ پہلے شرک کے اندھیرے میں تھے، ان کے پاس بہت ساری برائیاں تھیں، بہت ساری ایسی روایات تھیں جو کہ انہوں نے خود اپنے لیے گھڑ لی ہوئی تھیں اور وہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بھی تھیں. یہ ساری چیزیں ان کے لیے اندھیرا تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گرد نور کو بکھیرا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایمان کی روشنی کو چھوڑ کے نفاق کی طرف لوٹ گئے. اور جب اندھیرے میں روشنی ہوئی، انہوں نے واپس نفاق کو چاہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندھیرے بھی ان کو واپس ہی کر دیے. لیکن یہ تو اس وقت کے لوگ تھے نا. آج ہمارا حال بھی ان سے کوئی مختلف نہیں ہے. ہم کسی اچھی مجلس میں جاتے ہیں، کسی قرآن کی مجلس میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہمارے دل کے جو اندھیرے ہوتے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے چھٹنے لگتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی اچھا احساس آ رہا ہے، اب ہم خود کو بدلیں گے، بہتر محسوس کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ مجلس، وہ محفل ختم ہوتی ہے، ہم قرآن کلاس کو چھوڑ کے اٹھ کے جاتے ہیں، تو وہ جو ایمان بوسٹ ہوا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا کچھ ہی وقت میں ختم ہو جاتا ہے. ہم جسٹ وہاں جب تک بیٹھے ہوتے ہیں تب تک ہی ہمارے جو ایمان کا لیول ہے وہ اپ رہتا ہے، ہائی رہتا ہے. اس کے بعد بہت جلد لو ہو جاتا ہے. اور اگر فوراً سے لو نہ بھی ہو یا کچھ ٹائم چل بھی جائے تو جس طرح بھی ہماری زندگی میں کوئی مسائل آنا شروع ہوں، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، تو اس وقت ہم یکدم سے لو ہو جاتے ہیں، مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت وہ جو سارا ایک ایمان بلڈ اپ ہوا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ماننا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہونا شروع کر دیں گے، تو اب ہمارے اوپر کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو آزمائش کرتے ہیں کہ یہ انسان میرے لیے کتنا سچا ہے، مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. جہاں بھی محبت ہوتی ہے وہاں آزمائش تو ہوتی ہی ہے، ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ محبت کتنی سچی ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں تو ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی آزمائش نہ آئے. اور اکثر لوگ تو اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہی اس لیے نہیں ہیں کہ ان کے اوپر آزمائشات آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں. یعنی یہ ہے ہم مسلمان کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آتے کہ دنیا میں کوئی ہمارے اوپر مشکل نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پوری دنیا کی اوقات جو ہے وہ مچھر کے پڑ جتنی بھی نہیں ہے. اس دنیا کی خاطر ہم اتنا کچھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو ایمان بوسٹ ہوا ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد روشنی ہوتی ہے، لیکن ہم واپس اپنے اندھیروں میں جانا چاہتے ہیں. ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہوتی ہے اس چیز کو مینیج کرنا کہ ہماری زندگی میں کوئی طرح طرح کی آزمائشات آ جائیں یا کچھ بھی. ان چیزوں کا خوف ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے ہی نہیں دیتا صحیح سے
کہ ہم سے کچھ چھین نہ جائے، ہم سے کچھ چلا نہ جائے، فلاں وقت میں ہماری آزمائش نہ ہو جائے، فلاں شخص کے ہاتھوں آزمائش نہ ہو جائے۔ بہت ساری ہمارے ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور رکھتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا ہے کہ جس کے پاس بھی نور آئے گا، ایمان کی روشنی آئے گی، اس کے اندھیرے ختم ہوں گے۔ اگر اس نے پھر واپس اپنی چوائس پہ پلٹنا چاہا، واپس اپنے اندھیروں میں جانا چاہا، تو پھر وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، پھر وہ کبھی دوبارہ پلٹ نہیں سکیں گے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ آپ ان کو پھر سنائیں کہ وہ پلٹ آئیں، یعنی آپ ان کو پھر جتنا مرضی اچھی باتیں بتا لیں، ان کو موٹیویٹ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ ایسے لوگوں کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ کے گئے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ بوجھ بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نادان لوگ ہوتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن پھر وہ ایسے لوگوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے جو کہ ان کو واپس اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ فرض کریں اگر کوئی بہت نمازیں پڑھنے والا انسان تھا، اس نے پھر نمازیں چھوڑ دی، اب سامنے والا اس کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے نماز کیوں پڑھنی ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ؟ اس کو بھی پتا تھا کہ اس نے نمازیں کیوں پڑھنی ہے، لیکن وہ چھوڑ چکا ہے۔ اب وہ اس چیز پہ کان نہیں دھرتا کہ میں نے دوبارہ سے نماز پڑھنی ہے۔ اگر اس کو حق دکھایا جا رہا ہے تو وہ نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اتنا بڑا نافرمان ہو کہ جس کے سامنے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ کے بیان کر دی ہیں، ہر چیز اس کو بتا دیا ہے، جانتے سمجھتے وہ انکار کر رہا ہے، تو یعنی وہ کفر کر رہا ہے، اور پھر کفر کرے گا تو وہ شرک بھی کرے گا۔ کیونکہ کفر کب ہوتا ہے؟ صرف اور صرف شرک کی بنا پہ۔ اب لازمی نہیں ہے کہ شرک کا یہی مطلب ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دے، نہیں، انسان کی اپنی خواہشات کو بھی تو انسان الہ بناتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہدایت دو گے جو کہ اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لے، یعنی ہماری بعض خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جانے دیتی، جو کہ کفر کرواتی ہیں اور پھر شرک کرواتی ہیں۔ ایسے انسان کو تو سمجھایا جا سکتا ہے جسے کچھ معلوم نہ ہو، لیکن وہ انسان جسے سارا کچھ معلوم ہو، اسے کون سمجھائے گا؟ تو پھر ہماری حالت بھی ان سے الگ نہیں ہوگی جو بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر وہ لوٹتے بھی نہیں ہیں، یعنی وہ واپس نہیں آتے پھر۔ جزاکم اللہ خیراً۔